ہمارا گھر، بیٹا گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر بھی آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. گھر جس میں آپ رہتے ہیں، گھر میں کیا کیا ہوتا ہے بیٹا؟ گھر میں کون کون سے افراد ہوتے ہیں؟ گھر پر آپ کے امی ابو، بھائی بہن، دادا دادی. گھر پر کیا کیا ہوتا ہے بیٹا؟ کمرے ہوتے ہیں، برآمدہ، صحن، باورچی خانہ، واش روم. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ گھر پر ہوتی ہیں. گھر پر پودے بھی ہوتے ہیں مختلف قسم کے جن پہ پھول کھلتے ہیں. تو بیٹا گھر جو ہے خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جھونپڑیوں وغیرہ میں رہتے ہیں تو ان کے پاس اپنا گھر نہیں، مستقل گھر نہیں. دیکھیں جھونپڑیوں میں رہتے ہیں کیسے ڈائریکٹ دھوپ آتی ہے وہاں پر، بارش سے بچاؤ کے لیے ان کے پاس کوئی سبب نہیں. ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں جس کی چھت ہے بیٹا، کمرے ہیں، کمروں میں بارش نہیں آ سکتی، دھوپ نہیں آ سکتی. تو یہ ایک اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے ایک گھر دیا ہوا ہے. اس گھر میں ہم لوگ گرمی سے، بارش سے، سب سردی سے، سب چیزوں سے محفوظ ہیں. تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو بیٹا آج کا جو سبق ہے اس کی میں پڑھائی شروع کرتا ہوں، آپ غور سے سنیں. ہمیں اللہ نے ایک گھر دیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا گھر کس نے دیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ گھر بہت اچھا ہے. ہمیں جس گھر میں ہم رہتے ہیں بیٹا وہ گھر بہت اچھا لگتا ہے نا ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اور جہاں انسان رہتا ہے تو اس جگہ سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے. اس میں ہم اپنے امی ابو، بھائیا اور باجی کے ساتھ رہتے ہیں. کتنے آپ کے بہن بھائی، امی ابو، دادا دادی سب اس میں رہتے ہیں. اس میں ایک بڑا سا صحن ہے. صحن میں ایک کیاری ہے، کیاری میں پودے لگے ہوئے ہیں. یعنی کہ ایک صحن ہے، پہلے کمرے ہیں، کمروں کے آگے بیٹا برآمدہ ہے، برآمدے کے آگے صحن ہے، صحن میں ایک کیاری ہے اور کیاری میں بیٹا پودے لگے ہوئے ہیں. اور پودوں میں بڑے پیارے خوش رنگ پھول کھلے ہوئے ہیں. کوئی لال ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی گلابی ہے. مختلف رنگوں کے پھول کھلے ہوئے ہیں جو گھر کو اور خوبصورت بناتے ہیں. پودوں میں لگے پھول اچھے لگتے ہیں. بیٹا پودوں میں آپ نے دیکھا ہوگا جو پھول لگتے ہیں وہ بہت پیارے لگتے ہیں، تو ہمیں انہیں توڑنا نہیں چاہیے. جب ہم انہیں توڑ دیتے ہیں تو وہ مرجھا جاتے ہیں. اس طریقے سے جیسے ہمیں کوئی مارے یا ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے، اگر پینسل ہی کسی سے لگ جائے ہمیں تو ہمیں تکلیف پہنچے. تو اس طریقے سے جب آپ پودے توڑتے ہیں بیٹا، پودوں پر سے جو پھول لگے ہوتے ہیں وہ توڑتے ہیں تو انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے. تو وہ ان کی خوبصورتی ان پودوں میں ہی لگے ہوئے اچھی لگتی ہے زیادہ تر، اسے توڑنا نہیں چاہیے. اور بیٹا ہم پودوں کو پانی دیتے ہیں، پانی نہ دیں تو پودے مر جائیں گے. جس طریقے سے ہمیں زندہ رہنے کے لیے بیٹا پانی کی، ہوا کی، خوراک کی ضرورت ہے، تو اسی طریقے سے پودوں کو بھی زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اگر ہم پانی نہیں دیں گے تو وہ پودے جو ہیں وہ مر جائیں گے. ہمارے ابو بہت اچھے ہیں. گھر کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں بیٹا؟ ابو ہوتے ہیں نا. کہ ہمارے ابو بہت اچھے ہیں، وہ ہمارے لیے اچھی اچھی چیزیں لاتے ہیں. آپ کے لیے بیٹا کھانے پینے کی چیزیں جو بھی ہے، جیسے موسم کا پھل آج کل آم ہے یا جو بھی دوسرے پھل ہیں، آپ کے اسکول کی چیزیں ہیں، آپ کی کاپیاں ہیں، آپ کی کتابیں ہیں، جو بھی آپ کو ضروریات زندگی ہے، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کے ابو آپ کو فراہم کرتے ہیں. وہ سخت محنت کرتے ہیں، تو ان سے ہمیں محبت کرنی چاہیے. ان کے سامنے ہمیں جو ہے وہ ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے. کبھی بھی اونچی آواز میں ان سے بات نہیں کرنی چاہیے. ہماری امی بہت اچھی ہیں، وہ ہمارے سارے کام کرتی ہیں. بیٹا ابو کے ساتھ ساتھ جو ہے امی بھی ہمارے سارے کام کرتی ہیں. ہمارے کپڑے امی دھوتی ہیں، ہمارے کپڑے جب ہم نے اسکول جانا ہوتا ہے وہ استری کرتی ہیں، ہمارے جوتے وہ پالش کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے لیے کھانا بناتی ہیں. ہماری ہر چیز کی خیال جو ہے وہ امی رکھتی ہیں. تو بیٹا امی اور ابو جو ہے ان سے محبت کرنی چاہیے. ان کے سامنے جو ہے ہمیں یہ کہا گیا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہیں، ان کے سامنے اونچی آواز میں بھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ بیٹا ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. میں اپنے بھیا کے ساتھ اسکول جاتا ہوں، وہ خوب دل لگا کر پڑھتا ہوں. آپ جیسے آپ بھی ہیں بیٹا، آپ کے بڑے بہن بھائی یہاں پر پڑھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اسکول آتے ہیں، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بڑے بھیا کے ساتھ اسکول جاتا ہوں اور خوب دل لگا کر پڑھتا ہوں. تو بیٹا آپ بھی دل لگا کر پڑھیں گے
تو آپ کے ماں باپ بھی خوش ہوں گے, آپ کے اساتذہ کرام بھی خوش ہوں گے, اور زندگی میں جو آپ چاہتے ہیں, ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا یا پائلٹ بننا, فوجی بننا, کچھ بھی جو آپ بننا چاہتے ہیں, اگر آپ محنت کریں گے تو وہ آپ جو ہے وہ ضرور بن جائیں گے. دادا جان ہمیں قرآن شریف پڑھاتے ہیں. بیٹا جیسے کہ ہم اسکول کی کتابیں پڑھتے ہیں, اسی طریقے سے ہماری جو آسمانی کتاب ہے, آخری آسمانی کتاب جو ہمارے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, قرآن مجید, وہ کہہ رہے وہ بھی ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے, اس کی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے. کہہ رہے وہ ہمارے دادا جان روزوں میں پڑھاتے ہیں, دادی جان مزے مزے کی کہانیاں سناتی ہیں, میں اپنی باجی کے ساتھ کھیلتا ہوں, اور دادی جو ہے وہ رات کو مزے مزے کی کہانیاں سناتی ہیں. کبھی ہمیں وہ کہانیاں سن کے ڈر بھی لگاتے ہیں, ڈر کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت مزہ آتا ہے کہ دادی جان جو ہے وہ ہمیں مزے مزے کے کہانیاں قصے جو ہیں سناتی ہیں, اور کہتے ہیں کہ میں اپنی باجی کے ساتھ کھیلتا ہوں. کبھی کبھار آپ بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے ہوں گے. تو بیٹا جو ہے گھر جو ہے اسی صورت میں خوبصورت بنتا ہے جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. خود غرض نہیں بنتے, ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں. کبھی بہن بھائی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے درگزر کرتے ہیں. تو آج کا بیٹا ہمارا یہ سبق ختم ہوا جو ہے. انشاءاللہ تعالی اس کی ہم آپ کو ایک ورک شیٹ بھیجیں گے جو آپ نے حل کر ہمیں واٹس ایپ کرنی ہے, اور اس کی صفحہ نمبر 12 پر جو بے ایکسرسائز ہے وہ آپ نے کرنی ہے اور جیم کرنی ہے, اور اس کی تصویر ہمیں واٹس ایپ کرنی ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ, تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.